بتائیے کہ یہ آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ آج آیا ہے اس سے عمران خان صاحب کے کیسز پیچیدہ ہو جائیں گے، یا آپ اس کو ایک معمول کے مطابق، کیونکہ قانون پاس ہو چکا ہے تو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ معمول کے مطابق ہی چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ یہ قانون جب پاس ہوا تھا اس وقت بڑی ہی انکرائی ہوئی تھی، اور یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تھی، صرف خان صاحب کے مقدمات کی جورسڈکشن جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے لینی تھی۔ تو یہ جو قانون ہے بیسیکلی جو آئین میں 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ جو آئینی عدالت معرض وجود میں آئی، تو ساتھ ہی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جورسڈکشنز جو ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشنل پیکج میں بتائی گئی ہیں، امینڈمنٹ میں بتائی گئی کہ یہ اختیار ہیں۔ جنرلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بنانے کا مقصد یہ تھا، اور اسپیسیفکلی کہ آئینی عدالت جو ہیں وہ تمام میٹر جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے رائز ہوں گے، جو ہائی کورٹ میں 199 میں جو ہیں پیش ہوتے ہیں، اور ان کے اگینسٹ جو ہیں سپریم کورٹ میں اپیل ہوا کرتی تھی۔ اب جتنے بھی میٹر ہیں جہاں کانسٹیٹیوشنل ایشوز انوالو ہوں گے، یعنی فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا ان کی انفورسمنٹ ہے، باقی جتنے فوجداری معاملات ہیں اور دیوانی معاملات ہیں اس کا فورم ہوگا سپریم کورٹ۔ دیوانی اور فوجداری سے مراد ہیں ان میں تمام جو اپیلیں ہیں، کیونکہ فائنل کورٹ آف اپیل ہے سپریم کورٹ۔ اب جو نیب ہیں وہ ایک فوجداری عدالت سے ان کا فیصلہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے یا بریت ہوتی ہے، لیکن جس اسپرٹ پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے وہ آئین جو ہے کنفرم نہیں کرتا ہے کہ نیب کے معاملات جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے رکھے جائیں۔ راستہ عدالت ہی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں سے جو مقصد ہے وہ حاصل ہو پائے گا پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ پالیسیوں پہ اور ان کی حکمت عملی پہ آپ بہت تنقید کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ خان جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک سیاسی قیدی ہے۔ جتنے بھی مقدمات ان پہ بنے اللہ ترتیب یہ تمام کیسز میں بری ہو چکے ہیں۔ اب یہ ایک جو القادری ٹرسٹ کیس آیا اس میں جو ہے فورم ہی چینج کر دیا گیا۔ ویسے اپیل جو ہے نا یہ ایک بنیادی حق ہے۔ جب بھی کوئی فوجداری مقدمہ شروع ہوتا ہے تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا یہ ایکرو ہوتا ہے رائٹ آف اپیل۔ تو یہ اپیل کی ریارکی جو ہے نیب لا میں دی گئی تھی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک خان کا مقدمے کا تعلق ہے یا مقدمات کا تعلق ہے، یہ مقدمے جو ہیں ان کا فیصلہ عدالت میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ فیصلے ہوں گے روڈوں پہ، یہ فیصلے ہوں گے احتجاج کی شکل میں، وہ بھی تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ تو شفیع جان صاحب روشنی ڈالیں گے، کیونکہ ابھی کل ہی میں نے ان کا بیان پڑھا ہے کہ وہ جو حتمی جو ہے نا تحریک یا حتمی لائے عمل، وہ اب 5 اگست کو آئے گا۔ ویسے مجھے ایک بات یاد آ گئی اس حتمی پہ، جب کسی زمانے میں جج تھا تو ہم ٹائم دیا کرتے تھے حتمی دلائل کے لیے، حتمی دلائل دیں، تو وکیل پھر آ جا دیتے ہیں کہ جی یہ شہادت کا پھر موقع دیں، تو ہم پھر کہتے تھے کہ جی حتمی، پھر ہم کہتے تھے کہ آخری موقع دیتے ہیں، پھر جب پھر نہیں آتے تھے تو ہم آخری اور انتہائی حتمی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو حتمی ہے اس میں آخری بھی آئے گا، انتہائی حتمی بھی آئے گا۔ یہ اچھا، میں شفیع صاحب سے پوچھتی ہوں، لیکن ایک کوئک مجھے رسپانس دے دیجئے۔ آپ کے خیال میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو جو سزا معطلی کا ایک انہوں نے اپیل کی بھی ہے اس کو لے کے وفاقی آئینی عدالت میں جانا چاہیے؟ کیونکہ وفاقی آئینی عدالت جب سے ہوئی ہے قائم تب سے پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اس کو متنازع سمجھتی ہے، لیکن وہاں ان کو رجوع کرنا قانونی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ جانا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو اگر خان کا وکیل ہوتا اس کیس میں تو میں ضرور جاتا، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی اچھے جج صاحبان ہیں، اور ایسے بھی جج صاحبان ہیں جنہوں نے ماضی میں خان کو بری بھی کیا ہے۔ ویسے اگر وارم اپ جو ہیں وہ 2 سال پر محیط ہو تو یہ کون سی ایکسرسائز ہوگی جس کے لیے وارم اپ جو ہیں وہ نومبر 2024 سے لے کر اب نومبر پھر آپ تو خود بڑے پازیٹیو تھے آفریدی صاحب، آپ سوچ رہے تھے کہ وہ ظاہر ہے اب
پرانا تو پرانا ہو گیا، اب نئی چیزیں اگر ہوگی. دیکھیے میں تو یہ کہتا آیا ہوں کہ نہ یہ علی امین خان کا کام تھا اور نہ یہ افریدی صاحب کا کام ہے احتجاجوں کو لیڈ کرنا. یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے. خواہ مخواہ جو ہیں حکومتوں کو اس میں الجھا دینا. دیکھیے نکلتا ورکر ہے پی ٹی آئی کا، یہ جو لاکھوں لوگ نکلے ہیں، کروڑوں لوگ نکلے ہیں، جتنے بھی یہ سارے ورکر تھے. ہمارے بھی انہوں نے کہی ہیں، شہادت ہے ان کو نصیب ہوئی. تو لہٰذا یہ علی امین خان کو بھی جو ہیں انہوں نے الجھائے رکھا. پارٹی کی خود یہ جو ہیں یہ ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتی ہے؟ کون اٹھایا؟ ہاں جی کون اٹھائے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب اٹھائے، بیرسٹر گوہر اٹھائے. میرا خیال دیکھیں اگر کرنے پہ آ جائے نا، چکزئی صاحب اٹھائے. کرنے پہ آ جائے نا، جب قیادت نہیں تھی نا تو یہ کام بڑا آسان تھا. جدھر ہم جاتے تھے جلسے کی تاریخ دے دیتے تھے، جلسہ بھی ہو جاتا تھا، ریلیاں بھی ہوتی تھی، کنونشن اور تاریخ ساز جلسے ہوئے 9 مئی کے بعد 8 فروری کے بیچ ہے. لیکن جو ہی یہ قیادت نامی چیز باہر آئی تو اب باقی سب کچھ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے جس کا ہونا چاہیے تھا. نورین خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کے بیانات کے حوالے سے ایک بحث سوشل میڈیا پہ ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر سکتی ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے کسی بھی اس طرح کے اقدام سے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو گھریلو خواتین ہیں، ان کا تعلق نہیں ہے جماعت سے. نہیں، یہ گھریلو خواتین والی بات تو ویسے ماموں بنانے والی بات ہے. دیکھیے میں اس میں کوئی شک نہیں سمجھتا ہوں. خان کے گھر کے خواتین یا ان کی بہنیں یا ان کی فیملی یہ انتہائی قابل احترام ہیں تمام پارٹی کے لیے، اور خاتون ہونے کی وجہ سے یا خواتین ہونے کی وجہ سے ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان کے گرد حصار بنا ہے، 1-2 سیاسی لوگ ہیں اور باقی خاندان، یہ حصار نے پارٹی کو یہاں پہ کھڑا کر دیا. آج جو ابھی شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جگہ نہیں ہوگی، اب یہ اتنا حتمی بیان آپ دے رہے ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، لیکن اگر آپ کا جلسہ فلاپ ہوتا ہے تو پھر کیا امید رہے گی پارٹی کے پاس؟ آپ کہتے ہیں 10 مہینوں کی ہماری محنت ہے، تو 10 مہینوں کی محنت کا نتیجہ اگر یہ نکلے جس طرح پہلے جلسے ہوئے، اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے یا اسٹرینتھ وہ نہیں آتی ہے جو ہونی چاہیے. اور ویسے بھی میں عرض کر دوں 5 اگست کے جلسے کا اگر حتمی اعلان ہونا ہے کہ کوئی احتجاجی تحریک چلانی ہے اور اس کے لیے یہ ایونٹ رکھا گیا ہے، پھر تو اچھی بات ہے. لیکن ادروائز اس جلسے کا کوئی فائدہ خان کو نہیں ہے. میں نے شفیع صاحب کی جو گفتگو ہے، مروت صاحب آخری سوال آپ سے، اس سے میں نے یہ اخذ کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تمام لوگ جس حکومت کی جو پالیسی ان کے خلاف ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا پہلے رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک. آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ موزوں طریقہ ہے، یا اس حکومت کی کارکردگی، اس حکومت کے اندر جو مسائل ہیں ان پہ اگر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اکٹھی ہوتی پی ٹی آئی تو وہ زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیے خان کی رہائی تو ہمارے ہاتھ کئی دفعہ ہمارے ہاتھوں سے نکلی ہے. ان کی رہائی یا لیڈرشپ کی رہائی، جو یہ وقت تھا اور جو آئیڈیل حالات تھے اپوزیشن کے لیے حکومت کی کارکردگی ایکسپوز کرنے میں، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، اس سے برے حالات پاکستانیوں پہ کبھی آئے بھی نہیں ہیں. وہ ساری چیزیں بلا کے ہم نے فوکس ایک چیز پہ کیا ہے. دیکھیں قوم کو اگر انقلاب کی نقیب دینی ہے، قوم کو بہتری اور اچھائی کی امید دینی ہے، تو آپ نے قوم کے معاملات قوم کے سامنے رکھنے ہیں. بے شک بنیادی حقوق یا قیدیوں کے حقوق یا سیاسی عمائدین کے حقوق جو ہیں وہ بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں. لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہی بیانیہ جو خان کا تھا، جو 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد رہا، حقیقی آزادی، جمہوریت کی بالادستی اور عدالتی خود مختاری، وہ چیزوں سے ہٹ کے ہم دوائی اور رسائی پہ آ گئے ہیں. تو لہٰذا ان بیانیوں نے پبلک ایٹ لارج کو اٹریکٹ نہیں کرنا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم نیریٹیوز قوم کے مفاد میں نہیں بنائیں گے، ان کو جو اپوزیشن کا رول ہے وہ جب پاکستانیوں کو جب تک یہ باور نہیں کرائیں گے کہ ان کا اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے نکلنا کیوں ضروری ہے، عام پاکستانی نے ہمارے ساتھ نہیں نکلا.